نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اور اللہ رب العزت جیسی تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ خالق ذات تو واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کے سارے انسان سب کچھ کرنے میں اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں، اور ساری کی ساری دنیا کی ساری چیزیں، کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں۔ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اللہ رب العزت کے امر سے ہے، چاند کا نکلنا غروب ہونا، چاند کا بڑھنا گھٹنا اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی چیز، سورج اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتا اور اپنی مرضی سے غروب نہیں ہو سکتا۔ جو مدار اللہ نے طے کر دیا اسی میں اس نے گھومنا ہے۔ بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا اور فضاؤں کا ایسے بدلتے رہنا، اور موسموں کا سردی کا گرمی اور گرمی کا سردی میں بدلنا بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ پانی سے پیاس کا بجھنا اور کھانے سے بھوک کا مٹنا بھی اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ صحت دینے والی ذات، بیماری دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عزت ذلت کی مالک ذات، زندگی موت کی مالک ذات، نفع نقصان کی مالک ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے والے کی ہر مشکل کو، پریشانی کو، تکلیف کو، مصیبت کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں، اور سکون والی، راحت والی، عزت والی، عافیت والی، نعمت والی اور برکت والی زندگی عطا فرما دیں۔ تو آج کے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اس عمل میں 3 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ صرف پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو برکتیں ہوں گی، لوگ پوچھیں گے آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، اور آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور آپ نے ان کو کیا بتانا ہے، وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ تو ایک اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیسن ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتے ہیں۔ کوئی آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھئی کیا ہوا، کون سا عمل ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، کون سی میڈیسن آپ نے دی ہے، تو آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ رب العزت نے شفا دے دی، ہم نے سورہ فاتحہ کا عمل کیا، ہم نے سورہ فاتحہ کو اتنی دفعہ پڑھا، اللہ رب العزت نے ہمارا مسئلہ حل فرما دیا۔ تو مسئلہ حل فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ان اعمال کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل حل کروائے۔ تو جو بندہ آئے اس کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کیا۔ کن چیزوں کا؟ وہ 4 چیزیں ہیں جن کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ اگر نماز کی پابندی نہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اس گھر میں برکتیں ہوں، اس گھر میں سکون ہو، اس گھر میں راحت ہو، اس گھر میں عزت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں بے سکونیاں، بے چینیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تو ہوں گی۔ کیوں؟ وہاں نماز کی پابندی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سکون مل جائے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کا ماحول اور خوشیاں ایسے مل جائیں آپ کو، تو اس کے لیے نماز ہے۔ اذان ہوتے ہی مرد مسجد میں، اور اذان ہوتے ہی عورتیں مصلی پر پہنچ جائیں۔ مجھے کسی نے کہا گھر میں سکون نہیں ہے، بچے بڑے نافرمان ہیں، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ گھر میں، جس گھر میں اذان ہوتے ہی سب نماز کے لیے اٹھ جاتے ہوں، اس گھر میں یہ سب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، الحمدللہ سکون آ گیا۔ تو نماز کی پابندی اہتمام کے ساتھ، اہتمام یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی ہم اٹھ جائیں۔ دوسرا کام ہے گناہوں کو چھوڑنا، اپنے خود بھی گناہوں کو چھوڑنا، اپنے گھر میں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب اس کا بہترین راستہ اعمال ہی ہیں۔ نماز کی پابندی ہو، اور نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ٹی وی کا استعمال چھوڑ دیا جائے، موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بچے موبائل استعمال ہرگز نہ کریں، میڈیکلی طور پہ بہت نقصان دہ ہے۔ ہم نے 15-16 سال کی عمر میں موبائل استعمال کرنا شروع کیا، اور 30-35 سال کی عمر میں بس ہو جاتی ہے۔ تو جو بچے بچپن سے کرے ہیں یہ تو 15-16 سال تک ہی پہنچیں گے صرف۔ اس لیے اس چیز کو بچائیے، بچوں کو اس سے بچائیے، اور
بچوں کی تربیت کیجیے. خاص طور پہ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں وہ تو میوزک والی ویڈیوز ہرگز نہ چلائے. جن میں میوزک شو ہو رہا ہے، میوزک پلے ہو رہا ہے، ان ویڈیوز کو ہرگز نہ چلایا جائے. اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو. اصل تو یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھا جائے، لیکن کم از کم 2 رکوع ہے. ہمارا کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو. اور صدقہ کا اہتمام کریں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو. یہ گلی میں مانگنے والے اور بازاروں میں مانگنے والے یہ مستحق نہیں ہوتے. اصل تو آپ پورے مہینے کا جمع کرتا رہیں، جتنا آپ کو روزانہ کی توفیق ہو. ایک باکس بنا لیں، اس میں ڈال دیا کریں. مہینے میں ایک دفعہ پھر آپ کسی مستحق کو، اور مستحق شروع بھی پڑوسیوں سے اور رشتہ داروں سے کیا جائے. اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کو دیکھا جائے. تو روزانہ صدقہ کا بھی اہتمام ہو. ان 4 باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، اللہ رب العزت راحت عطا فرمائیں گے. 3 احادیث مبارکہ جو میں ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں، اور انہی 3 احادیث مبارکہ سے یہ عمل بتایا جاتا ہے. وظیفہ اصل میں میڈیسن ہے، لیکن دعا اصل علاج ہے. وظیفہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، وہ بادشاہ دروازہ کھولتا ہے اور ہم خاموش ہو جائیں، کچھ بھی نہ مانگیں. تو دعا اصل ہے. ہم نے وظیفہ سے جب دروازے کھل گئے، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مانگو کیا چاہتے ہو، تو ہم نے دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلی حدیث مبارکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو پہلا کام کیا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ہم نے پڑھنے ہیں. اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس سورہ مبارکہ کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 10 مرتبہ، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی آپ جتنا آسانی سے پڑھ لیں. اصل یہ ہے کہ اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کر لیں. اگر تہجد میں کرنا چاہیں تو بھی کر دیں. وقت کی تخصیص نہیں ہے. وقت اس لیے بتایا جاتا ہے، میں عشاء کے بعد اس لیے بتاتا ہوں کہ آسانی سے اس وقت وظیفہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کسی اور وقت میں کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں. 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے پھر آگے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کے. اب نبی الاسلام فرمایا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو. اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو. تو ہم نے پھر جتنا ہو سکے نبی الاسلام پہ درود پاک پڑھنا ہے. کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہو، یا جتنی دفعہ ذکر کریں اس سے کم مقدار نہ ہو. 3 دفعہ کیا ہے تو کم از کم 3 دفعہ، 11 دفعہ کیا ہے تو کم از کم 11 دفعہ درود پاک ہو. کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، سامنے شو ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ لیجیے. اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. درود پاک پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لیجیے. مانگنے کے لیے پہلا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں وہ تو کروڑوں ہیں، لیکن جو آپ کے ذہن میں آتی جائیں 2 سے 4 منٹ ان نعمتوں کو بیان کیجیے. اللہ آپ نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، اللہ آپ کا بڑا احسان. 2-4 منٹ ان نعمتوں کو آپ ان کا شکر ادا کیجیے. پھر اللہ رب العزت سے یوں دعا کیجیے کہ اللہ آپ نے اتنے احسان فرمائے، پیارے اللہ ایک اور احسان فرما دیجیے. میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی حل فرما دیجیے. جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے لیے دعا کیجیے. باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر، قبلہ رو ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. عمل صرف اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا، زیادہ سے زیادہ 3 دن کیا کریں، اس سے زیادہ کوئی وظیفہ نہ کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.